ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، صحابہ کے نغمے میں کیوں نہ سناؤں، بھلا ان کی عظمت میں کیوں نہ بتاؤں، بھلا ان کی عظمت میں کیوں نہ بتاؤں، نبی کے وہ سب ویر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ رب العالمین۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے جہاں عظمت انبیاء پر بات کریں گے، وہیں خاتم النبیین والمرسلین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خاص صفت ہے، ختم نبوت، جس پر ایمان لانا فرض ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ تمام انبیاء معظم ہیں، لائق تعریف ہیں، تو اگر کوئی ان سے جڑ جائے، ان کی صحابیت حاصل کر لے، تو ان کے اندر بھی شرافت و کرامت اور بزرگی آ جاتی ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کریں گے۔ صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہمارے ذہن سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام اتنے بزرگ ہیں، صحابہ کرام کی اتنی فضیلت ہے، اور صحابہ کرام کی شان اتنی پسند ہے اللہ رب العزت کے نزدیک کہ اگر کوئی بندہ ادنا سی بھی بدتمیزی صحابہ کرام کی شان میں کرنا چاہے تو وہ اللہ کو بالکل ناگوار ہوتا ہے۔ اس پہلو پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور چونکہ صحابہ کرام لائق تعریف ہیں انبیاء کی پیروی کی وجہ سے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے، تو صحابہ کرام کی برکت سے جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں یعنی تابعین اعظام، وہ بھی قابل تعریف ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس سلسلے میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد موجود ہے، وضاحت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، تو ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جب انبیاء کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، نبی کے ساتھ ساتھ صحابی کی فضیلت بھی ثابت ہے، اور صحابہ کے پیروی کرنے والے تابعین کی فضیلت بھی ثابت ہے، تو جو ان کی تعریف بیان کرنے والے ہیں، اور اگر کوئی ان پر کوئی حملے کر رہا ہو، چاہے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہو، چاہے صحابہ کے فضائل میں بدنمائی کا داغ لگانے والا ہو، چاہے وہ تابعین کی شان میں تبرہ بازی کرنے والا ہو، اگر کوئی بندہ ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان سے مقابلہ کرتا ہے تو ان کی بھی یقیناً کچھ نہ کچھ فضیلت موجود ہوگی۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے، یعنی 4 چیزوں پہ ہم بات کریں گے: عظمت انبیاء، عظمت صحابہ، عظمت تابعین، اور ان کے پہرے داروں کی عظمت۔ بہت مختصر سی بات ہم آپ کے سامنے عظمت انبیاء کے سلسلے میں نقل کرنا چاہتے ہیں۔ تمام انبیاء معظم ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے سارے ہی نبیوں اور رسولوں کو بزرگ و برتر بنا کر بھیجا ہے، بس بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک کی دوسرے پر اپنی جگہ ایک فضیلت ہے جو مسلم ہے۔ ہمارے آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت ہے خاتم النبیین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی بھی طرح کا کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، یعنی نبوت کا دروازہ بند۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی اور بھی نبی آ سکتا تھا، اگر آنے کا دروازہ کھلا رہتا تو وہ حضرت عمر ہمارے بعد نبی بن کر کے آتے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کسی بھی نبی کو آنا نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک پختہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی انداز میں آ کر دھوکہ دینا چاہتا ہے اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ فلاں آدمی یا میں یا یہ اس طرح کا نبی ہے، ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، چاہے وہ اپنے اس جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہتا ہو کہ یہ مہدی کی شکل میں ہے یا یہ عیسیٰ کی شکل میں ہے، یہ سب جھوٹ ہیں۔ اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے بیان کے مطابق اس طرح کے لوگ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان سے رشتہ ناتا بھی نہیں کر سکتے، ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اس لیے عقیدے کے بارے میں ہمیں بالکل سستی سے کام نہیں لینی چاہیے، بالکل نرمی سے کام نہیں لینی چاہیے، کیونکہ عقیدہ کہتے ہی ہیں پختہ چیز کو، عقیدہ کہتے ہی ہیں اس کو جس میں گانٹھ لگا دیا جائے، گرہ لگا دی جائے، بندھن لگا دی جائے۔ تو یہ ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں۔ دوسری بات عظمت صحابہ کے سلسلے میں، صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، صحابہ کرام کی شان کیا ہے۔ شان صحابہ بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پہ فخر کیا ہے، اور فخر کرتے ہوئے صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، صحابہ کرام کی جماعت تم بہترین لوگ ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین جماعت ہو، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم کو لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے، تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا مطلب لوگوں کے لیے اتارا گیا؟ مطلب لوگ تم کو آئیڈیل بنائیں گے، تم لوگوں کے لیے نمونہ ہو، جس طریقے سے تمہارے نبی تمہارے لیے نمونہ تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی تمہارے لیے نمونہ، نبی کی باتیں جو تم نے اپنے کانوں سے سنی، نبی کے اعمال جو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، اب اس کو پریکٹیکلی انداز میں امت کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے، اس کے لیے نمونہ تم ہو، ہم نے تم کو اس کے لیے بھیجا ہے۔ اخرجت للناس، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے بھیجا ہے، تم کو کام کرنا ہے۔ کیا کام ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیں یقین ہے، ہمیں تمہارے اوپر بھروسہ ہے کہ تم جو بھی کام کرو گے وہ کام اچھا کام کرو گے، تم برا کام نہیں کرو گے، بلکہ برے کام پر بند لگاؤ گے، برے کام پر بندش لگاؤ گے، برے کام کو روکو گے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یہ تمہاری ایک خاص صفت ہے کہ تم مجھ اللہ پر ہی ایمان رکھو گے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فخر کرتے ہوئے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے ہی، ثم الذین یلونہم، جو میرے زمانے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی شان۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، صحابہ کرام پر اتنا بھروسہ ہے، صحابہ کرام پہ بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے اور یہ وہ صاف ستھرے لوگ ہیں، یہ ایسے ایماندار لوگ ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں سربراہی دے دیں، زمین میں بادشاہت دے دیں، زمین میں اگر ان کا زور چلنے لگے، اگر ہم زمین کی خلافت ان کے حوالے کر دیں تو یہ کام کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے، اور قائم ہی نہیں کریں گے بلکہ نماز کا پورا ایک نظام بنائیں گے، نماز کو اس کی ایک ترتیب کے مطابق، جو ترتیب امت کے لیے آسان سے آسان انداز میں ہو سکے وہ پیش کریں گے۔ اقاموا الصلاۃ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کے اس اشارے پر عمل کرتے ہوئے تراویح کی 20 رکعت جماعت کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا،
اور اللہ نے اس پہ پہلے سے فخر کیا ہوا تھا، اللہ نے اشارہ دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی اشارے پر عمل کیا، اور کیوں نہ عمل کرتے جبکہ ان کے اندر نبوت کی صلاحیت تھی۔ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، تو عمر نبوت کی صلاحیت کے مالک تھے، نبی کے اشارے کو بھی فالو کیا، اور اللہ رب العزت نے جو اشارہ دیا تھا اس کو بھی آگے انہوں نے عمل کر کے لوگوں میں جاری اور ساری کیا۔ اسی طریقے سے وآتوا الزکاۃ، کہ اگر ہم ان کو سربراہی دے دیں، سلطنت دے دیں، بادشاہت دے دیں، خلافت دے دیں، عہدہ دے دیں، ذمہ داری دے دیں، تو یہ زکوٰۃ کا بھی نظام قائم کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا، دنیا کے سارے مسلمان جانتے ہیں کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ کے مسئلے میں کوتاہی کرنا شروع کی یا انکار کرنا شروع کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مقابلے کے لیے تیاری کر لی اور فرمایا اگر کوئی زکوٰۃ کے بڑی مال تو بہت دور کی بات، بڑی اماؤنٹ تو بڑی دور کی بات، اگر کوئی ایک اونٹ کی نکیل دیا کرتا تھا اگر وہ روک لے گا تو میں اس سے بھی مقابلہ کروں گا، اس سے بھی مقاتلہ کروں گا، اس سے بھی جہاد کروں گا۔ اور ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عمر، زمانہ جاہلیت میں تم تو بڑے جبار بنا کرتے تھے، آج کیوں بزدلی آ گئی؟ تو یہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ اشارہ دیا تھا کہ ہم ان کو جب صلاحیت اگر ہم ان کو بادشاہت دیں گے، ان کو خلافت دیں گے تو یہ نظام قائم کریں گے۔ تو انہوں نے نماز کا بھی نظام قائم کیا، زکوٰۃ کا بھی نظام قائم کیا، اور ہر اچھے کام کو پھیلایا اور ہر برے کام سے روکا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام نے دین میں کوئی نیا کام جاری نہیں کیا، بلکہ جو جاری کیا وہ اللہ کی پسند کے مطابق جاری کیا، وہی کام جاری کیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یا اشارے سے انہوں نے سمجھا تھا، اسی کو جاری کیا۔ جیسے کہ قرآن کریم کو لغت قریش پر جمع کرنا۔ کیا مطلب لغت قریش پر جمع کرنا؟ یعنی قرآن کریم 7 زبانوں میں نازل کیا گیا تھا، انزل القرآن علی 7 احرف، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قرآن کریم کو 7 زبانوں پر، 7 لغتوں پر، 7 انداز پر اتارا گیا تھا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کو جوں کا تو جمع کر دیا گیا، 30 پارے جمع کر دیے گئے، لیکن جو لغتیں تھیں وہ لغتیں اسی انداز میں تھی، پڑھنے کا طریقہ اسی انداز میں تھا۔ جیسے کہ ایک بندہ پڑھتے ہوئے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ تھا ملک یوم الدین، تیسرا طریقہ تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین۔ اس طریقے کی الگ الگ لغتیں تھیں۔ اب اس میں صحابہ کرام کو اختلاف ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ اختلاف کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دوسرے کو جھٹلانے لگا، تم جھوٹے میں سچا، تم جھوٹے میں سچا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی کے ساتھ ایک کام کیا، تمام قرآنوں کو جمع کرا لیا، جمع کرانے کے بعد ایک لغت قریش پر قرآن کریم کو جمع کر دیا اور اس کے 7 نسخے لکھوائے، ایک مدینہ منورہ میں رکھا اور 6 نسخے دنیا میں پھیلا دیے، اور آج ہم اسی نسخے کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا، یہ اللہ کی اشارے کی بنیاد پہ جمع کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اشارہ دے رکھا قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ حفاظت کا ایک راستہ تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا۔ تو یہ سب جو بھی ہو رہا ہے، صحابہ کے جو بھی اعمال ہو رہے ہیں وہ اللہ کے اشارے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، نبی کے اشارے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی بھی دین میں ایسا کام نہیں کیا جو بدعت ہو، دین میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو گمراہی کا راستہ ہو۔ لہٰذا ان تمام باتوں کے آ جانے کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام جروحات سے پاک ہیں، کوئی بھی صحابی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدعتی نہیں ہے، کوئی بھی صحابی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دین میں گڑبڑی کرنے والے، کمی کرنے والے، بیشی کرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری نظر میں اگر کچھ کمی نظر آئے، ہماری نظر میں کچھ بیشی نظر آئے تو وہ ہماری نظر کا قصور ہے، یہ وہی ہے جو اللہ نے چاہا، یہ وہی ہے جو رسول اللہ نے چاہا۔ اب اس کے بعد
اگر کوئی صحابہ پہ الزام لگاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی گروہ سے ہو، چاہے وہ اہل تشیع اپنا نام رکھ کر کے کرے، اہل قرآن اپنا نام رکھ کر کے کرے، اہل حدیث اپنا نام رکھ کر کے کرے، نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی اپنا نام اہل جنت رکھ لے اور اہل جنت رکھنے کے بعد بھی اگر صحابہ کرام کی شان میں بدتمیزی کرے تو قرآن کریم نے ہمیں ایک سبق سکھایا ہے۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے زبردست انداز میں ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی کہ لوگوں تم ایمان ویسے لاؤ جیسے ان لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، یہ لوگ جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام والا ایمان تم لاؤ، تو اس وقت کے منافقین نے کہا اچھا ہم ایسے ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف، یعنی صحابہ کرام کی جماعت کو جن لوگوں نے بیوقوف کہا تو قرآن کریم نے فوراً پلٹ کر وار کیا۔ اللہ رب العزت کی غیرت فوراً جوش میں آئی اور صحابہ کرام کا بدلہ اسی وقت لیا اور فرمایا الا انہم هم الصفہاء۔ جن الفاظ میں صحابہ کرام کی شان میں بدتمیزی کی جائے گی، قرآن کہتا ہے انہی الفاظ کو ان پر لوٹا دیا جائے۔ اگر سامنے والا صحابہ کرام کو بے وقوف کہے تو قرآن نے کہا الا انہم هم الصفہاء، یہی بے وقوف ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی صحابہ کرام کو بدعتی کہے تو اللہ کی قسم صحابہ کرام بدعتی تو نہیں، لیکن یہ یقیناً بدعتی ہیں، یہ یقیناً گمراہ ہیں اور یہ یقیناً اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے تیار کرنے والے ہیں۔ اس لیے کسی بھی گروہ سے کوئی بھی تعلق رکھنے والا ہو، دعوے دار وہ کسی بھی چیز کا ہو، اگر وہ صحابہ کرام کی شان میں تبرہ کرے، گستاخی کرے، بدعتی کہے، وہ سب اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی شان، یہ ہے عظمت صحابہ۔ جب صحابہ کرام کی یہ شان ٹھہری، یہ ہے عظمت صحابہ، تو صحابہ کرام کی اگر کوئی پیروی کرے، صحابہ کرام کے کوئی پیچھے چلے جیسے کہ تابعین کی جماعت، تو یقیناً ان کی بھی فضیلت، ان کے اندر بھی بزرگی، ان کے اندر بھی شرافت و کرامت ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو حدیث مستدرک حاکم میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہو اس کے لیے یا جنت کا درخت ہو اس کے لیے، طوبیٰ اس کے لیے جنت کا درخت ہو، لمن رآنی جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کرام کی یہ فضیلت ہے، طوبیٰ ہے، خوشخبری ہے، جنت کا باغ ہے، جنت کا درخت ہے صحابہ کرام کے لیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وطوبیٰ لمن رآ من رآنی، کہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی بشارت ہو، خوشخبری ہو۔ تو یہ ہے تابعین کی فضیلت کہ ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ بلکہ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام کی جو پاکیزہ جماعت ہے، مہاجرین کی جماعت، انصار کی جماعت، اس کے آگے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اور ان ایمان والوں کی جماعت جو ایمان لا کر صحابہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جہاں صحابہ نے پیر رکھا تھا وہیں اپنے پیر رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے پیر سے آگے پیچھے اپنا پیر نہیں رکھ رہے ہیں، جس ڈگر پہ صحابہ چلے تھے اسی ڈگر پہ چلے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی، ان سب سے اللہ راضی۔ تو یہ ہے تابعین کی فضیلت۔ یہاں رک کر آپ ایک بات سمجھیں، ذہن میں بیٹھائیں، اگر آپ کے سامنے 20 رکعت تراویح کے عنوان پر کوئی بھی بندہ کتنی بھی دلیل دے دیں، کہیں سے بھی دلیل لانے کی کوشش کریں، لیکن تابعین کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے، چونکہ صحابہ کرام کا اتفاقی نظریہ ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ مسجد نبوی کے مدرس شیخ عطیہ محمد سالم نے کتاب لکھی التراویح اکثر من 1000 عام، جس کے اندر انہوں نے شروع زمانے سے لے کر آج تک 1400 سال کی تاریخ نقل کی ہے کہ مسجد نبوی میں کبھی بھی 20 رکعت سے کم تراویح نہیں پڑھی گئی، 20 رکعت سے کم تراویح نہیں پڑھی گئی۔ یہ ہے ایک مستند رپورٹ، یہ ہے ایک مضبوط تاریخ۔ کیوں نہیں پڑھی گئی؟ کیونکہ صحابہ کرام نے اس سے کم جاری ہی نہیں کی، اللہ کے نبی کو اس سے کم دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے جاری نہیں کی، اور تابعین نے اسی کو فالو کیا اور تمام مسلمانوں نے اسی کو آگے فارورڈ کیا۔ اب
یہ صحابہ کرام کا بن گیا نظریہ اور تابعین نے اس کو فالو کیا ہے۔ تابعین چونکہ صحابہ کرام کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے والے ہیں، اب اگر کوئی 20 رکعت سے ہٹ کر آپ کو کوئی بھی دلیل دینے کی کوشش کرے، وہ صحابہ کے قدم سے ہٹ کر کے چلنے والے ہیں، وہ صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کے چلنے والے ہیں، وہ کہیں اور جائیں گے۔ اور جو 20 رکعت صحابہ کرام کے ساتھ چلنے والے ہیں، 20 رکعت پڑھنے والے ہیں، تابعین کے اشارے پر عمل کرنے والے ہیں، ان کا حشر صحابہ کرام اور تابعین کے ساتھ ہوگا۔ اور ہم نے بتایا ان کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، فرمایا طوبی لمن رآنی وطوبی لمن رآ من رآنی، کہ اس کے لیے بھی بشارت ہو، طوبہ ہو، جنت کا درخت ہو، باغیچہ ہو جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں، اور ان کے لیے بھی فضیلت ہے، بزرگی ہے، شرافت و کرامت ہے جو میرے ایمان لانے والوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، یعنی تابعین کی جماعت۔ تو یہ ہے عظمت انبیاء، عظمت صحابہ اور صحابہ کرام کی شان کا ایک خاص پہلو کہ اگر کوئی ان کی شان میں بدتمیزی کرے تو قرآن نے یہ سبق سکھایا ہے، جو ورڈ وہ استعمال کر رہا ہے آپ اسی ورڈ کو اس پہ لوٹا دے۔ اگر کوئی صحابی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہے، وہ خود کافر ہے، چاہے وہ اپنا نام اہل بیت سے محبت کرنے والا کیوں نہ رکھ لے، چاہے وہ اپنی آل و اولاد کا نام علی حسین کیوں نہ رکھ لے، لیکن اگر صحابہ میں سے ایک بھی صحابی کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بھی ایک صحابی کو کسی بھی درجے میں اگر بدعتی کہتا ہے وہ خود بدعتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنا نام اہل قرآن رکھ لے، اہل حدیث رکھ لے، اہل جنت رکھ لے، قرآن نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ وہ الفاظ اس پہ لوٹا دو، پلٹ کر وار کرو۔ اور اسی طریقے سے رہی عظمت تابعین، جب صحابہ کرام کی یہ فضیلت ہے، تابعین کی یہ فضیلت ہے، تو اگر ان پہ وار ہونے والے ان پہ جو حملے ہیں، اگر ان پر ہونے والے حملوں کا کوئی دفاع کرتا ہے تو یقیناً اس کی بھی کوئی فضیلت ہوگی، اور بالکل فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آئیں گے تو بعد کے لوگ ہوں گے، لیکن ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو پہلے آ کے چلے گئے ہیں، یعنی صحابہ، تابعین اور اسی طریقے سے اولیاء، صدیقین، جو 4 پسندیدہ جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت ان کا حشر کریں گے۔ آئیں گے تو بعد میں، لیکن حشر پہلوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اچھے کام کرتے ہیں، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، اور جو کوئی دین کے معاملے میں فتنہ برپا کرنے والا ہو تو ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ دینی معاملے میں فتنہ کرنے والی جو جماعتیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی عنوان پہ فتنہ کرے، یاد رکھے باطل کبھی بھی غلط ٹائٹل لگا کر کے نہیں آتا، یا کوئی کمزور ٹائٹل لگا کر کے نہیں آتا۔ ٹائٹل بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا جچتا ہوا ٹائٹل ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت پہ حملہ کیے بغیر وہ فرقہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا، اس لیے وہ اپنے آپ کو منظر عام پر لانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے صحابہ کرام پہ حملے کرتے ہیں، اور یہی ان کی بڑی کمزوری بنتی ہے، یہی ان کی گمراہی کی بڑی دلیل بنتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی گروہ، کوئی بھی فرقہ صحابہ کرام کی شان میں کسی بھی طرح کی بدتمیزی کر رہا ہو، وہ یا تو ایمان سے خارج ہے یا تو اہل سنت سے خارج ہے۔ اور جو بندہ اس سلسلے میں محنت کرے، کوشش کرے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ کل اللہ رب العزت اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اکابرین کے طریقے پر چلتے ہوئے پچھلے والوں، یہ بعد میں آنے والوں کو پہلے والوں سے جوڑنے اور جڑنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،